رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا اور پرہول تاریکی ہر طرف تھی۔ نائمہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ کمرے میں تھی۔ شہزاد اس کا خاوند رات کی ڈیوٹی پہ تھا۔ وہ بچوں کو لے کے لیٹی ہوئی تھی، موبائل پاس تھا اور اتنے میں بیل بجی۔ اس نے بے خیالی میں اٹھا کے ہیلو کہا۔ سمجھی کہ شہزاد کا فون ہے، لیکن وہ کوئی رانگ نمبر تھا۔ اس نے رانگ نمبر کہہ کے رکھ دیا، کروٹ بدلی اور سونے لگی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، اچانک پھر بیل بجی۔ اب اس نے اٹھا کے نمبر دیکھا اور پھر کاٹ دیا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر گزری تو پھر بیل بجی۔ فون اس لیے بند نہیں کر سکتی تھی کہ میاں کا فون آ جائے، کسی اور کا فون آ جائے، دو بچوں کے ساتھ اکیلی عورت، تو پھر وہ کیا کرتی؟ اس نے فون اٹھایا اور گیلری میں چلی گئی اور چاہ رہی تھی کہ اس کو سخت سست سنائے۔ فون جیسے ہی اس نے بات شروع کی تو اس نے اتنے پیارے لہجے میں کہا، بس میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، بس ایک میری بات سن لیں، پھر میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا۔ بس اسی طرح نا ایک دو دفعہ اس نے پھر دوبارہ فون کیا اور پھر سے جان پہچان سے ہوگی تو اسے لگا بڑا بے ضرر سا آدمی ہے، تو کوئی بات نہیں۔ بس اس طرح ان کی بات چیت چلتی رہی۔ کبھی بات چیت ہوتی تو پوچھتا آپ نے کون سا کلر پہنا ہے، وہ کہتی ریڈ، تو بس ایک دم کہتا اف ریڈ، ریڈ تو میرا فیوریٹ ہے، آپ تو بالکل کھلتا ہوا گلاب لگ رہی ہوں گی۔ کبھی پوچھتا کہ آپ نے کبھی ایسٹرن ڈریس کے علاوہ ویسٹرن بھی پہنا ہے، ویسٹرن میں دیکھیں کتنا سمارٹ لگتا ہے، کتنا اٹریکٹیو، مجھے تو بھائی جینس پسند ہے، ٹاپ پسند ہے، میکسیز پسند ہے۔ اور اسی طرح دھیرے دھیرے اس کی جو تھی نا بدلتی چلی گئی عادات، ذہن جو تھا معاف ہوتا چلا گیا، اپنی پسند چھوڑ دی۔ اس نے اتنا اثر ڈالا کہ وہ جب بازار جاتی تو کبھی جینس لاتی، کبھی میکسی لاتی، کبھی کوئی اور ڈریس ویسٹرن لے آتی، تو وہ کہتا، میاں کہتا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم نے کیسے کہ ڈریسنگ کرنے لگی ہو، تم کیا خریدتی ہو؟ تو تنک کے بول دی، کیوں، کیا میں جوان نہیں ہوں، کیا میرا دل نہیں ہے، میں کیوں یہ بڈھے رنگ پہنوں، یہ کیوں ایسے بوئے والے لباس پہنوں، مجھے اچھے چاہیے، اچھی ڈریسنگ چاہیے، میرا بھی دل چاہتا ہے میں خوش رنگ کپڑے خوب پہنوں، ڈیزائننگ والے پہنوں، برانڈس کے پہنوں۔ تو بس اس چپ کر گیا، کیا کہتا۔ اسی طرح اس کی باتیں چیتیں چلتی رہیں، وقت گزرتا رہا۔ کبھی وہ پوچھتا آج آپ نے کیا کھایا ہے، آپ کو کیا پسند ہے، تو وہ کہتی دال چاول، تو وہ کہتی یہ، کہتا یہ کوئی کھانے کی چیز ہے، میں ابھی پیزا ڈلیور کراتا ہوں، پیزا کھا کے دیکھنا۔ مشہور مشہور کمپنیوں کے پیزے آ رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ شاورما بھیجتا، کبھی پیزا بھیجتا، کبھی برگر بھیجتا، اور یہ بالکل بے ہوش مست، اور جناب یہ تو اس کی باتوں پہ عمل کرتی، اپنا ذہن اپنی عقل سب بھول گئی۔ اس کی تعریفیں تھی، اس کی باتوں کا نشہ تھا، بے چینی ہونے لگتی، جسم میں اکڑاہٹ ہونے لگتی جب تک اس سے بات نہ کر لیتی، جب تک اس سے اپنی تعریف نہ سن لیتی، اور بس وہ اسی طرح وہ آہستہ آہستہ نا اس کے اوپر بہت حاوی ہوتا چلا گیا۔ یہ اس کا مزاج بدلا، اس کے انداز بدلے، تو میاں کھٹک گیا، کہنے لگا یہ کیا بات ہے، جب دیکھو تم دن رات سوئی رہتی ہو، یہ کوئی طریقہ ہے؟ تو اب کہتی نہیں، رات کو میں سو نہیں پائی، مجھے نیند نہیں آئی، میں اس لیے اب سو رہی ہوں، اور پھر ٹائم ہی نہیں ملتا تھا، تو اس کے گھر کے کام کاج پہ سے توجہ ہٹ گئی، گھر گندا رہنے لگا، کھانا اچھا نہیں پکتا تھا، کھانا کیسے اچھا پکتا، خود تو برگر اور شاورما پہ لگی ہوئی تھی، تو بس اس کو جلدی جلدی جان چھڑانے والی بات کرتی، الٹا سیدھا کھانا پکایا، میاں کے آگے رکھا، بچوں کے آگے رکھا۔ اب اتنی چلاکی تھی کہ بچوں کو نہیں بتایا، نہ بچوں کو دکھایا کہ میں کھا کے آ رہی ہوں، بچے تو فوراً باپ سے لگا دیتے۔ اب دل میں تو چور تھا، ویسے بظاہر نہیں تھا، اس کو شعوری طور پہ احساس نہیں تھا، لیکن چل رہا تھا یہ چکر کہ اس کے دل میں تھا کہ یہ میں بتاؤں گی میاں کو برا لگ جائے گا، جو بات میاں کو برا لگ جائے گی وہ چھپ کے ہی کی جاتی ہے۔ تو بس اس طرح اس کا ذہن بالکل اس سے کنٹرول میں چلا گیا، آنکھیں سرخ ہوتی، جسم ٹوٹتا رہتا، جو اٹھتی فارغ وقت ہوتا پارلر کے چکر لگاتی، اپنے آپ کو سنوارتی، اپنے آپ کو بناتی، اپنی ڈریسنگ چینج کر لی، بالکل بال کٹوا لیے، دیکھنے میں بالکل چینج ہو گئی۔ تو میاں کا آئیاں تھا ایک، اس سے سمجھ آ گئی کہ کچھ گڑبڑ ہے، گڑبڑ کیا ہے وہ سمجھ نہیں آئی، کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ اپنے پر توجہ ہے، گھر پہ ہے نہ میرے ہے، نہ مجھ پہ ہے نہ بچوں پہ ہے،
اور اس کے کپڑے تیار نہیں ہوتے تھے. کپڑے کیسے تیار کرتی, کام کاج پہ سے تو ٹائم ہی نہیں ملتا تھا. یا تو خود کو بناتی سنوارتی یا آرام کرتی کہ اسکن فریش رہے, جھریاں نہ پڑیں, خوبصورت لگوں. تھوڑا بہت ٹائم جو تھا وہ بچوں کو تو دینا ہی پڑتا تھا. تو لیکن ان کی پڑھائی میں فرق پڑ گیا, ان کی گریڈ خراب ہونے لگے. اور یہ مست کبھی اس کو کہتا کہ بس تم اتنی پیاری لگتی ہو, مجھے اپنی کوئی تصویر بھیجو, آج کتنی لگ رہی ہو, آج کیا ڈریس پہنا ہے. اچھا بالمشافہ ملاقات نہیں تھی, ویڈیو کال بھی نہیں تھی, لیکن یہ پکچرز تو بھیج دیتی تھی. اور وہ تعریفیں کرتا, اپنے جال میں پھنساتا, اور یہ بیوقوف بنی ہوئی تھیں اور اس کی باتوں کو سچ سمجھ لیتی تھیں. اور بس ایک مرد اور عورت کے درمیان جو تھا نا, وہ تیسری چیز شیطان تھی. رات کی تنہائیاں تھیں, باتیں تھیں, جذبات تھے. جب میاں کی ڈیوٹی ہوتی تو ان کا یہی کام تھا. تو یہی لیل و نہار تھے. اس سے گھر میں بھی اثر پڑ رہا تھا, اس کی اپنی ذات پہ بھی, لیکن اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی, سمجھ ہی نہیں تھی پرواہ کیا آتی تھی. کبھی وہ اس سے کوئی بات ہی فرمائش کرتا ہے, کبھی اس کو کہتا تم آج کیسی کیا کر رہی تھی, کیا وہ تھا. بس اس کے کہے پہ انا دھن عمل ہو رہا تھا, اپنی ساری باتیں بھول گئی تھی. یہی چل رہا تھا. اب شہزاد جو تھا وہ کھٹک رہا تھا, اور اس کے دل میں آ رہی تھی بات کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے, کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے, لیکن گڑبڑ کیا یہ پتہ نہیں چلی. چاہنا اور چاہے جانا ہر انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے. کوئی کتنا بھی برا ہو شکل صورت میں, اعمال اطوار میں, اب کوئی اس کی تعریف کر دے تو وہ بیچارہ ایسا اس کے قدموں میں اس کا دل جا کے لوٹتا ہے کہ وہ بس ریشہ ختم ہی ہو جاتا ہے. اب جو چاہے منوا لو, جیسے چھوٹے بچوں کو نہیں منوا لیتے, آپ نے تو آج تو آپ بہت اچھے ہیں, آپ بہت بہادر ہیں, اور سارے کام بچے کر لیتے ہیں. تو عورتوں کا دل بھی بچوں کی طرح ہی ہوتا ہے. وہ چاہتی ہیں کہ شوہر انہیں دیکھے, انہیں سراہائے. جب وہ کہے کہ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں, اس کی تھکن تو لمحے بھر میں اتر جاتی ہے. وہ نئے سرے سے اس کی خدمت میں لگ جاتی ہے. جب کبھی کوئی کہہ دے کہ آپ نے تو کھانا بہت اچھا پکایا ہے, بس اسے پرواہ نہیں ہوتی کتنی دھوپ ہے, کتنی گرمی ہے, کیا ٹمپریچر جا رہا ہے کچن کا. اور کچن میں کوئی اے سی تو لگے نہیں ہوتے. چولہے کے آگے کھڑے ہو کے پسینہ بہہ رہا ہے, حال سے بحال, مگر وہ خوشی خوشی سب کھانے پکا رہی ہوتی ہے, سب کام کر رہی ہوتی ہے, بچوں کا کام, شوہر کا کام, ساس سسر کا کام. آئے گئے کا خیال کبھی نہیں الکس آتی. یہ تو بیوی کا حق ہوتا ہے کہ شوہر اس کے کاموں کی تعریف کرے. وہ اس کو ایک انسان کے طور پہ, ایک آزاد عورت کے طور پہ بیاہ کے لایا. وہ کوئی باندھی تو نہیں ہوتی کہ جو مرضی اس سے کام کراؤ, بیگار سمجھو. بلکہ یہ حق نہ سمجھو کہ ہمارا لیے یہ تو آئی ہے کام کے لیے, خدمت کے لیے, اور ایک لفظ اس کی سراہنے کے لیے نہیں بولا جاتا, ایک جملہ اس کی خدمات کے اطراف میں نہیں بولا جاتا. وہ تو بس ایک باندھی ہے, ایک داسی ہے, اس لیے آئی ہے کہ گھر میں کام کاج کرے, سسر کو خوش رکھے, ساس کو خوش رکھے, میاں کی خدمت کرے, بچوں کی نوکری کرے. کیا اس کا کوئی حق نہیں ہے؟ ویسے تو بڑا آپ اسلام کرتے ہیں, مگر بیوی کو حقوق, بیوی کے منہ میں نوالا ڈالنا, بیوی کو سراہنا, بیوی کا خرچہ دینا, نان نفقے کے علاوہ اس کا جیب خرچ دینا, یہ کوئی یاد نہیں رکھتا. بس یاد اس رکھتے ہیں کہ یہ تو ایک لڑکی ہمارے پاس آ گئی ہے, اب اس کی چٹنی بناؤ, اس کو رگڑو, اس سے کام لو, اس کے بدلے میں اس کے کپڑے اچھے نہ بنا کے دو. کس گھر سے آئی ہے یہ دیکھتے ہی نہیں ہے کہ کس جگہ سے اس کو بیاہ کے لائے تھے, اس کا رہن سہن کیسا تھا, اس کا کھانا پینا کیسا تھا, اس کے ماں باپ اور بہن بھائی اس کے لیے کتنے شفیق اور سپورٹیو تھے. بس یہ تو ان کی خادمہ آ گئی, اب رگڑے جاؤ. بس یہی کچھ تو ان کے ساتھ بھی تھا. ویسے تو کہنے کو پیسہ بہت تھا, اور چاہتا تو اس کے ہاتھ پہ کھلا خرچ رکھ سکتا تھا. نہ صرف اس کی تنخواہ تھی بلکہ پیچھے سے بھی مضبوط آدمی تھا. اس کو اپنے گھر والوں کی طرف سے سپورٹ تھی, ان کی جائیداد تھوڑی بہت تھی, اس کا کرایہ بھی آتا تھا. لیکن وہ گن گن کے پیسے رکھنا, سستے سستے کپڑے دلوانا بیوی کو, اس کی خواہشات کوئی بے لگام تو نہیں تھی. لیکن نہیں, دبا دیا جاتا تھا. کٹ پیس میں سے کپڑے دلوا دیے, سستا سے سستا دیکھ کے اس کو بازار سے جوتا لا دیا,
چھوٹی چھوٹی خواہشیں جو تھیں نا اس کی، وہ گھٹ گھٹ کے رہ جاتی تھیں. اور سب سے بڑھ کے وہ تو پھر بھی گزارا کر رہی تھی، لیکن یہ تو کبھی نہیں کہا کہ تم اچھی لگتی ہو، تم میری ساتھی ہو، تمہاری وجہ سے میرا گھر چل رہا ہے، میری زندگی میں رونق ہے. یہ باتیں وہ اجنبی کرتا تھا اس سے، اور اس وجہ سے وہ جو تھی نا اس کا دل اپنے شوہر سے ہٹ چکا تھا. یہ غلط بات تھی تو غلط، بلکہ بہت غلط. لیکن جب گھر میں پیار نہ ملے تو شیطان بہکا دیتا ہے، اور شیطان نے اس کو اس کی طرف مائل کر دیا تھا. شہزاد اسے اچھا ہی نہیں لگتا تھا، بس وجہ یہ تھی. یہ ہوتا سب کام جس کی وجہ سے وہ عورت جو تھی نا وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پائی. غلطی اس کی بھی بہت بڑی تھی. جہاں اپنے شوہر کی حفاظت کرنی چاہیے تھی، اس کی عزت کی، وہ نہ بات کرتی، حالانکہ صرف بات ہی کرتی تھی، ملی تو نہیں تھی، لیکن یہ بات پھر بھی غلط تھی. وہ خیانت کی مرتکب ہو رہی تھی. لاکھ خامیاں تھیں شہزاد میں، لیکن خیانت تو نہیں کرنی چاہیے تھی. یہاں اس کی خیانت ہو رہی تھی. یہ غلط بات تھی. جو وقت اس کو اپنے آرام کے لیے تھا وہ دے دیتی تھی، بات چیت کرنے میں گزارتی تھی. یہ جو پیکج چل جاتے ہیں رات رات کو بھر بات کریں، بس وہ اس میں گزار لیتی تھی. صبح وہ اب سارا وقت سونے میں لگا دیتی تھی. گھر ڈسٹرب ہو رہا تھا، بچے ڈسٹرب ہو رہے تھے. یہ انتہائی غلط بات تھی. مگر نفس کا گھوڑا بے لگام تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، اسے کوئی اچھا نہیں لگتا تھا. اس کی باتیں اسے نشے کی طرح لگ گئی تھیں. نشہ تھا ایک اس کی باتوں میں جو اسے رفتہ رفتہ کھا رہا تھا، مگر اسے احساس نہیں تھا. کچھ باتیں ایسی ہو رہی تھیں جس سے شہزاد بھی چونک گیا. اب اس پہ نظر رکھنے لگا. وہ گھر سے باہر نہیں جاتی تھی، گھر میں ہی وقت گزر رہا تھا. بس ایک خرابی آ گئی تھی کہ اپنے روٹین سے ہٹ گئی تھی. وہ توجہ جس کا وہ عادی تھا اسے نہیں مل پا رہی تھی. اس کے وہ کام جو خوشی خوشی بغیر کہے ہو جاتے تھے، اب کہنے سے بھی ٹل ٹل کے ہوتے تھے. کھٹک گیا، اس کی کھوج میں لگ گیا. اور سب سے پہلے اس نے موبائل چیک کیا. موبائل پہ ریکارڈر لگایا، اس کے چیک کرنے لگا. ان کی باتیں اس سے بڑھ گئی تھیں کہ لطیفے سنائیں یا شعر سنائیں. وہ اپنا حال دل کہنے لگا تھا. وہ ایک مرد تھا، ایک بیوی بھی اکتفا نہیں کر سکا. یہ باتیں جو اپنی بیوی سے کرتا تو اس کے اپنے گھر میں سکون آتا، وہ نائمہ سے کر رہا تھا. نائمہ کا گھر خراب کر رہا تھا. نائمہ کو اس بات کی سمجھ نہیں تھی. ایک شادی شدہ بچوں والا آدمی وہ کیسے آپ کو اس طرح کر سکتا ہے؟ یہ کتنی گناہ کی بات ہے کہ آپ اس کی باتوں میں آ گئی ہیں اور اپنے سارے حال دل اس سے کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے گھر سے باہر نہیں جاتی ہو، نہیں ملاقات کرتی ہو، لیکن یہ بھی تو بہت بڑی خیانت ہے. شہزاد لاکھ غلط صحیح، مگر ایک غلطی کا جواب دوسری غلطی نہیں ہوتی. اس نے کچھ نہ سوچا اور انا دھنی اسی وقت میں وقت گزارنے لگی. شہزاد کھٹک چکا تھا. اس نے 2-3 دفعہ ریکارڈنگ اس کی پھر سیو کر لی. اس کا دل بھی اکتا چکا تھا. اب یہ تو نہیں کہنا چاہیے اسے کوئی اور پسند آ گئی تھی، مگر اس کی مردانہ انا پہ ضربیں پڑ رہی تھیں. میری بیوی غیر مرد سے باتیں کرتی ہے، میری بیوی اس کی فرمائشیں پوری کرتی ہے، جیسے وہ کہتا ہے ویسی ڈریسنگ کرتی ہے. اچھا یہ چینج اس وجہ سے آیا تھا اس کے اندر. یہ تو بات غلط تھی. بس موقع کی تلاش میں تھا اور بہت غصے میں تھا. غصے کے آگے اسے اپنی غلطی تو دکھائی نہیں دی کہ میں کیا کرتا ہوں. بیوی کی غلطیاں پہاڑ بن کے دکھائی دے رہی تھیں. بس ایک دن اسے اس قدر غصہ آیا نا کہ اس نے بچوں کو پکڑا، بیوی کو پکڑا اور جا کے میکے اس کے پہنچا دیا اور کہا کہ سب جمع ہو جائیں. اب سب بھائی اس کے ماں باپ وہ اتنے پریشان کہ یہ شہزاد کو ہوا کیا، یہ کتنی بڑی لڑائی ہے جو بیوی بچے گھر لے آیا اور ہمارے گھر میں عدالت لگ رہی ہے. اس نے وہاں سب کے درمیان اس کو کہا میں اسے طلاق دیتا ہوں. ایک دم بھائی دوڑا مارنے لگا. ماں باپ اٹھے، باپ نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا یہ عورت جو ہے نا
بھی اس قابل نہیں ہے کہ شریف آدمیوں کے گھر میں رہے۔ سب چونک گئے، اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس نے کہا یہ بد کردار ہے، یہ غیر مردوں سے ملتی ہے۔ نائمہ چلائی، میں کبھی گھر سے باہر نہیں گئی۔ انہوں نے کہا نہیں میں مان سکتا، تم گئی، تم ملی، تم غیر مرد سے ملتی تھی، تم بد کردار ہو، میں تمہیں نہیں رکھ سکتا اور میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ 2 طلاقوں پہ تو اس کا باپ اس کے پیروں پہ گر گیا۔ ماں بھاگتی ہوئی آئی، اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا شہزاد کے اور کہا تم اپنے بچوں کا سوچو۔ اس نے کہا پتہ نہیں یہ بچے بھی کس کی ہیں، یہ عورت ہے ہی بد کردار، بے غیرت، سنیں یہ سنیں۔ اور اس نے ریکارڈنگ اس سے سنا دی۔ نائمہ کی آواز تھی، پہچان گئے سب۔ اب سب کو چپ لگ گئی۔ اس نے 3ری طلاق دی اور وہیں پٹخ دی۔ سب نے نائمہ کی طرف دیکھا۔ غلطی نظر آ رہی تھی کہ نائمہ کی تھی، بہت بڑی غلطی نہیں تھی، وہ واقعی نہیں ملی تھی، لیکن یہ سوچتا کون، یہ پوچھتا کون؟ بھابھیوں نے تو منہ بنایا، کمرے سے نکل گئی۔ بھائیوں نے تھوکا اور نکل گئے۔ باپ کہنے لگا بیٹی تو نے یہ کیا کیا، غلطی تیری ہے۔ تو رہا ہنستا بستا گھر چلا گیا۔ ماں رونے لگی بیٹی تو نے گلشن میں آگ لگا دی، ایسا کیوں کیا؟ اب نائمہ ٹکر ٹکر دیکھے، بس اب ماں باپ نے بھی منہ موڑ لیا۔ بہن بھائی بھی جتنے پیار کرنے والے تھے، اتنی اس کی پشت پناہی کرنے والے تھے، اس سے نظریں چرانے لگے۔ گھر پہ رکھنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ اور نائمہ بچے لے کے کہاں جاتی؟ شہزاد تو غصے میں پاگل ہو کے بچے بھی چھوڑ گیا تھا۔ اس کو شک پڑ گیا تھا یہ پتہ نہیں کب سے میرے ساتھ خیانت کر رہی ہو۔ اب نائمہ تھی، اس کے پچھتاوے تھے۔ بچوں کی آنکھوں میں دیکھتی تو رونا آ جاتا۔ بچوں کا اسکول چھٹ گیا، کھانا پینا بھی نہیں ملتا تھا، عزت کوئی نہیں تھی۔ بھائی بھتیجے کہتے بد کردار بد کردار، ہر طرف بس یہی آواز آتی تھی، بد کردار بے غیرت، بد کردار بے غیرت، اس کے بچے ہم پہ بوجھ ہیں۔ آخر کو بھائیوں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ ماں باپ مجبور تھے۔ دل میں تو تھا کہ بیٹی دربدر ہو رہی ہے، مگر ان کے دل میں بھی بہت غصہ تھا۔ انہوں نے اس کو ایک کمرہ لے دیا، کہاں اپارٹمنٹ اور کہاں کمرہ، کہاں کپڑے، اور یہاں تو لنڈے کے بھی نہیں ملتے تھے اس کو کہ تن ڈھک لے۔ محنت مزدوری پہ چل نکلی، ساری باتوں پہ اپنی غلطی بھی دکھائی دینے لگی۔ حالات کی چکی میں پستے پستے وقت گزر رہا تھا۔ بچے باشعور ہو گئے۔ بچوں کے دل میں باپ کی محبت تھی۔ ماں کو بہت غلط سمجھتے تھے۔ وہ لوگوں کے گھروں کی صفائیاں کر کے اور صبح فیکٹری میں کام کر کے دن رات گدھے کی طرح لگ کے بھی اپنے بچوں کو وہ نہ دے سکے۔ سب سے بڑھ کے عزت نہیں ملی اور ایک پورا گھرانہ برباد ہو گیا۔